یہودی ایجنٹ اور دلال مافیا علماء کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، گدھوں پر اور کتوں کے سر باندھ کر علماء کی توہین ہو رہی ہے، وہاں کے ڈی پی او اور ڈی آئی جی کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک تو وہ ساکی جان کے نام سے ہے جنہوں نے لوگوں کو تیش دیا اور شیخ صاحب کے خلاف جو ہے بہت زیادہ مہم چلائی ہے۔ علماء کی قدر کرو، علماء کی بے ادبی نہ کرو، علماء کی پگڑی کا مذاق نہ اڑاؤ، اس پگڑی اور اس داڑھی کو کتے اور خنزیر کے ساتھ نہ لگاؤ، اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کرو۔ کے پی کے جیسے علاقے میں پہلے لوگ علماء کے اگر کوئی خلاف ہوتا بھی تو لوگ اس کو سرے سے مسلمان نہیں سمجھتے تھے کہ یہ مدرسے کے خلاف ہو گیا، مسجد کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، لیکن اب یہ جو ریلا چل نکلا ہے یہ بہت خطرناک۔ علماء کے خلاف پروپیگنڈے نہ کریں، یہ ہمارے نبیوں کے وارث ہے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم سے دین چلا جائے گا۔ تو اس پہ ہم یہی کہنا چاہیں گے حکومت سے کہ قاتلوں کو فی الفور گرفتار کرے اور نشان عبرت بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت موجود ہوں مین داؤد چورنگی پر، جہاں جمعیت علماء اسلام ضلع ملیر کی طرف سے آج احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ احتجاجی مظاہرے کا مقصد یہ ہے کہ کل شیخ الحدیث جناب حضرت ادریس صاحب کو شہید کر دیا گیا، اسی حوالے سے آج یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع ملیر امیر جناب ٹکروی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا کہنا چاہیں گے کل جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے؟ یہ ایک تسلسل ہے، سن 1985 سے لے کر ابھی تک علماء کی اگر آپ فہرست مرتب کریں تو یہ 150 سے زیادہ ہے۔ جو متبحر علماء جو عام ہے ان کو تو یہ لوگ گنتی میں بھی نہیں لاتے، لیکن جو بڑے بڑے علماء جیسے مفتی نظام الدین مولانا یوسف لدھیانوی، مولانا حبیب اللہ مختار، مولانا معراج الدین، مولانا حسن جان شہید، مولانا سمیع الحق، مولانا حامد الحق، اس طرح کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعداد 150 سے زیادہ ہے، اور ہر ایک کی شہادت پر ان کے گھسے پٹے الفاظ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ انہوں نے ابھی تک اتنا کچھ دہشت گردی کے خلاف کیا، لیکن آج تک یہ صحیح معنوں میں کسی آدمی کو گرفتار نہیں کر سکے اور نہ اس ریلے کو یہ ختم کر سکے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے فضا خاموش ہوتی ہے، اس کے بعد اس طرح ایک لاکھوں طلباء کا استاد اور ہزاروں علماء کا استاد وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پہلے ان کے مولانا حسن جان صاحب جو تھے یہ ان کے داماد ہیں، پہلے انہیں شہید کیا گیا، اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا، بیچ میں مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا حامد الحق صاحب، اور یہ ایک سلسلہ جو ہے جاری ہے اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا۔ تو اسی احتجاج کے سلسلے میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ جمہوری حکومت ہے، احتجاج ہمارا حق ہے، اس احتجاج کی بنیاد پر یہاں موجود ہے، لیکن ایک قابل افسوس بات یہ ہے کہ کے پی کے جیسے علاقے میں پہلے لوگ علماء کے اگر کوئی خلاف ہوتا بھی تو لوگ اس کو سرے سے مسلمان نہیں سمجھتے تھے کہ یہ مدرسے کے خلاف ہو گیا، مسجد کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، لیکن اب یہ جو ریلا چل نکلا ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور اگر یہ اسی طرح قائم رہا تو مجھے لگتا ہے کہ آگے علماء کرام کی اور ان کی بڑی لڑائی ہوگی۔ انشاءاللہ ان کا باپ انگریز بھی جیت نہیں سکا ہے، لیکن ایک پریشانی پیدا کریں گے۔ کیا کہیں گے حضرت، جیسے ابھی ایک سے ایک جیسا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بڑے سے بڑے علماء کو یہ لوگ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے شہید کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو، تو آپ ایجنسیوں سے کیا کہنا چاہیں گے، جو حکومت وقت سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ان سے کہیں گے کہ اپنا کام کریں، وہ سیاست میں ادھر ٹانگ اڑا رہے ہیں، وہ دوسرے معاملات میں لوگوں کے معاملات میں دخل دے رہے ہیں، ان کا جو کام نہیں ہے وہ کام کر رہے ہیں، جو کام ان کو سچتا نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، جو ان کا اصل کام ہے امن و امان کا قیام عمل میں لانا، امن و امان کو برقرار رکھنا، وہ تو انہوں نے کرنا نہیں ہے، نہ ان کا ارادہ ہے۔ تو اگر وہ اپنا کام شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم تو تعاون کر رہے ہیں، تمام علماء تعاون کر رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں شوق ہے دوسرے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو ختم کرنا، اور جو اصل مقصد ہے اس کی طرف وہ نہیں آ رہے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھنے کا مطلب یہ بیان کیا کہ بڑے بڑے علماء چلے جائیں گے، پیچھے جاہل رہیں گے، وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ وہ زمانہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی اور سماجی رہنما شیرو بنگر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے علم میں ہے کہ کل صبح شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا محمد ادریس
साहब को शहीद किया गया। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रियासत ख्वाब खरगोश में है। अभी लॉकडाउन है, 9 बजे दुकान आपको बंद नज़र आएगी। इस शहादत पर हम मुतालिबा करते हैं बराह रास्त फील्ड मार्शल साहब से, और ख़ुसूसन मुतालिबा करते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से कि सबसे पहले DPO चारसद्दा को इसमें शामिल तफ्तीश किया जाए। उनको इल्म था कि उसको धमकियाँ मिल रही हैं, उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे हो रहे हैं, यहूदी एजेंट और दलाल माफिया उलमा के प्रोपेगंडे कर रहे हैं। गधों पर और कुत्तों के सर बांधकर उलमा की तौहीन हो रही है। वहाँ के DPO और DIG को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। ये बताइएगा, जिस तरीके से उलमाओं को शहीद किया जा रहा है और वह बाकायदा एक को टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह है इसकी? ये वजह है कि हम उलमाए किराम पाकिस्तान में अमन का दर्स देते हैं, और अमेरिका, इसराइल और इंडिया चाहते नहीं है कि इस मुल्क में अमन हो। और हम कायदे जमीयत मुफक्कर इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में इंशाअल्लाह ये इससे पहले बड़े असलाफ को कत्ल किया, शहीद किया, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शहीद, हमारे वफाकी वज़ीर को इस्लामाबाद की सरजमीन पर, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब को, और शहीद इस्लाम अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो को, और इसी तरीके से इसी सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर शेख हसन जान शहीद जैसे शख्सियत को शहीद किया। तो ये चाहते नहीं है तागूती कुव्वत है कि उलमा अमन कायम करें, ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, इनकी जो दुकानदारी है वो चलती रहे। आपका एहतजाज यही तक रहे आगे भी? इंशाअल्लाह ताला कायदीन जहाँ भी एहतजाज का देंगे, ये सैकड़ों उलमा, तलबा और आवाम यहाँ जमा है। इंशाअल्लाह ये जब तक कातिल गिरफ्तार न हो और उलमा को सिक्योरिटी फराम न की जाए, इंशाअल्लाह ये एहतजाज जारी होता रहेगा। आपका शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा देसानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आज एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से और जो शेखुल हदीस को शहीद किया गया है? इस हवाले से हम कहना चाहेंगे हमारे पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई भी उलमाए कराम महफूज नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो सिपाही साहब अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हों या जमीयत उलमाए इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हों, जैसे समीउल हक साहब को शहीद कर दिया। उसके अलावा हमारे कितने कायदीन, कितने उलमा कराम इस पाकिस्तान की सरजमीन पर, डॉक्टर आदिल खान शहीद को शहीद कर दिया, लेकिन इनके कातिल मालूम नहीं होते। किसी टिकटॉकर को शहीद कर वो कत्ल कर देते हैं तो उसका कातिल 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन जो उलमा के कातिल है वो गिरफ्तार नहीं होते। तो ये एक सवाली निशान है हुकूमत वक्त पे भी और जो हुकूमतें गुजर चुकी है वो भी, क्या ये कातिलों के साथ इस वारदात में मुलविस है? तो इस हवाले से हमने आज यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, और इंशाल्लाह जैसे उलमाए कराम कायदीन आगे का लाए अमल देंगे उस पर अमल करेंगे। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि इन कातिलों को गिरफ्तार करे और कैफर किरदार तक पहुँचाए। हमारे जितने भी उलमा शहीद हुए हैं, जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के या जमीयत उलमा इस्लाम के जितने भी उलमा शहीद हुए हैं, इनके कातिल गिरफ्तार क्यों नहीं होते? अगर गिरफ्तार होते हैं तो उनका पता क्यों नहीं लगता वो कहाँ गए? उनकी कोर्टों में ट्रायल नहीं होते, उनको सरेआम जो उनको इबरत का निशान नहीं बनाया जाता। हम रोज़ाना की तादाद में हम लोग उलमाए कराम को शहीद करवा रहे हैं, और जो हमारी आवाम है वो उलमा के ख़िलाफ़ या बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर प्रोपेगेंडे क्यों कर रही है? तो इस पर बहुत अफसोस करना चाहिए हमारे आवाम को भी कि उलमा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे ना करें। ये हमारे नबियों के वारिस है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमसे दीन चला जाएगा। तो इस पर हम यही कहना चाहेंगे हुकूमत से कि कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार करे और निशान इबरत बनाया जाए। हमारे साथ मौजूद है हज़रत मौलाना सज्जाद तानूली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, नहायत ही अफसोस हुआ है कल जो एक बहुत बड़े शेखुल हदीस को शहीद किया गया है। बिल्कुल, ये वाकई अफसोस की बात है, और अगर हकीकत पूछें तो दिल हमारा ज़ख्मी है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो ये गिला किससे करें? किससे कहें कि कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए? किससे कहें कि हमारे ज़ख्मों का मदावा किया जाए? हमें कोई नज़र नहीं आता, इसलिए कि इससे पहले भी बड़े बड़े उलमा इसी तरह शहीद हुए और उनके कातिल अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके। अगर किसी एक आद का कोई कातिल गिरफ़्तार भी हुआ है तो उनको सज़ाएँ अभी तक नहीं दी गई। हमारा ये सवाल है हुकूमत वक्त से, और बिलखुसूस KPK की गवर्नमेंट से हमारा ये सवाल है कि अगर डिस्ट्रिक्ट का DPO निकलता है तो DPO के आगे भी मोबाइल होती है, पीछे भी मोबाइल होती है,
اور ایک سیکورٹی پروٹوکول کے ساتھ وہ وہاں سے نکلتا ہے. یہ اتنی بڑی شخصیت تھی, آخر ان کو سیکورٹی کیوں نہیں دی گئی؟ آخر ڈی پی او یا وہاں کی جو انتظامیہ تھی اتنی جو ہے غفلت کا شکار تھی کہ انہیں بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کے لیے لوگ ریکی کر رہے ہیں اور ان کے قتل اور ان کی شہادت کی سازش بنا رہے ہیں. یہ تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ ان کی سیکورٹی سخت کرتے اور ان کو باقاعدہ طور پر سیکورٹی دیتے. اور اب بھی کئی بڑے بڑے علماء ایسے ہیں کہ جن کو سیکورٹی نہیں دی گئی ہے. آپ دیکھیں ایک ایس ایچ او نکلتا ہے وہ بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلتا ہے, ایک اے سی اور ڈی سی نکلتا ہے وہ بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلتا ہے, اور لاکھوں ہزاروں علماء کے استاذ اور اتنی بڑی شخصیت جب وہ نکلتے ہیں تو اپنے پرائیویٹ گارڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایک گاڑی میں نکلتے ہیں. تو یہ تو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اور بالخصوص جو شیخ صاحب کے ساتھ جو واقع ہوا ہے, کے پی کے کی گورنمنٹ علماء کو اور خاص شخصیات کو سیکورٹی دینے میں بالکل ناکام ہے. باقاعدہ انہیں ایک تھریڈس بھی ملے ہیں, دھمکیاں بھی کہے ہیں کہ ملی ہوئی ہیں, پھر بھی اتنی غفلت گورنمنٹ کی طرف سے. دیکھیں باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے اوپر ایک تو وہ ساکی جان کے نام سے ہے جنہوں نے لوگوں کو تیش دیا اور شیخ صاحب کے خلاف جو ہے بہت زیادہ مہم چلائی ہے کہ شیخ صاحب نے کیا کہا ہے, کسی کو کوئی گالی نہیں دی. شیخ صاحب نے اتنا کہا ہے, اپنے ملک کی تعریف کی ہے. تو کیا وطن کی تعریف کرنا گناہ ہے؟ کیا اپنے ملک کے سپہ سالار کی تعریف کرنا گناہ ہے؟ ہم تو امن پرست لوگ ہیں, امن والے لوگ ہیں. یہ سامنے گاڑیاں چل رہی ہیں, روڈ کھلا ہے, ہمارا احتجاج بھی ہو رہا ہے. ہم تو امن چاہتے ہیں, امن والے لوگ ہیں. ہم تو اگر کوئی اچھا کام کرتے اس کی تعریف کرتے ہیں, اگر کوئی برا کام کرتا ہے, کوئی حق سے باہر ہو کر کوئی ایسا کام کرتا ہے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اس کے خلاف. کیا کہنا چاہیں گے؟ کل جو ایک افسوسناک واقعہ پیش بہت ساری باتیں تو ساتھیوں نے کہہ دی ہے, میں اتنی بات کہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث آپ کے واسطے سارے دیکھنے والوں کو سنانا چاہتا ہوں. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب زمین پر ایک نبی کو شہید کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اتنے غضبناک ہوتے ہیں, اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ 70,000 افراد کی جانوں کو لی جاتی ہے. اور جب ایک عالم کو جو پیغمبر کا وارث ہوتا ہے جب اسے ظلماً شہید کیا جاتا ہے, اللہ رب العزت اس پر اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ 30 سے 35,000 نفوس کو لیا جاتا ہے. میں ارباب اقتدار سے اتنا کہوں گا, اگر ملک میں امن چاہتے ہو تو علماء کو تحفظ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا اس کو ہوگا جس کے ہاتھ پیغمبر کے پاک خون سے رنگین ہوں گے, اور پھر ان کے بعد اس کو ملے گا کہ جو حضرات انبیاء اکرام کے وارث علماء اکرام کو شہید کرنے والے ہوں گے. میں آپ کے واسطے سے سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں, علماء کی قدر کرو, علماء کی بے ادبی نہ کرو, علماء کی پگڑی کا مذاق نہ اڑاؤ, اس پگڑی اور اس داڑھی کو کتے اور خنزیر کے ساتھ نہ لگاؤ, اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کرو. یہ ہم سب کا آپ کو پیغام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جیسا ناظرین, جیسا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کا یہ مظاہرہ چل رہا ہے, لیکن مظاہرے کو کتنا پرامن مظاہرہ ہے. آپ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ اس وقت گاڑیاں بھی چل رہی ہیں بالکل بغیر کسی پریشانی کے. یہاں کے جتنے علماء کرام نے کہا ہے کہ ہمیں اس وقت جو وہ ظالم ہے, وہ سفاک قاتل ہے, انہیں فل فور گرفتار کیا جائے, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان علماء کرام کی قدر کرے اور ان کا علماء کرام کی حفاظت کیا جائے. مجھے اپنے کیمرہ مین زہیب خان کے ساتھ دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.